بسم الله الرحمن الرحيم فعشرت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ تب اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا ہم پنگھوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں؟ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنا النبیہ، کہا بے شک میں عبداللہ ہوں اور مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور آخری آیت والسلام علی یوم الولدت ویوم العموت ویوم الاحیہ ویوم العبوت ویوم العبعث حیہ، اور مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ صدق اللہ العالمین۔ حقیقت عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں السلام اور مبارکباد۔ اس پرنور اور پرمسرت محفل میں اس لمحات میں دل کے گہرائیوں سے آپ تمام سامعین ناظرین کو پرخلوص محبت اور نیک تمناؤں کے ساتھ تمام عالمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس معطر خوشبوؤں سے مزین فضا میں مبارکباد کے گلدستوں کی ہمراہ اس وعدے کے مطابق کہ اس نشست میں وہ باتیں جو نور مجسم مظہر ذات صفات خداوندی حضرت مسیح یا عیسیٰ المسیح یا یسوع المسیح کی مولود مقدس کے پرنور محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ سوالات جہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، ممکن ہے آپ کو ایسا لگا کہ کوئی پرانی بات دہرائی جا رہی، لیکن نہیں، موقع محل کے مناسبت سے گفتگو ہوگی۔ تو آج کا پہلا سوال، کسی بیٹی نے بھیجا ہے جو وفاقی یونیورسٹی سے اسلامیات میں ایم اے کر چکی ہے، لیکن شادی کے بعد عمر خاندانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، جبکہ مطالعہ کرنے کے دوران آل عمران کی کو جب مطالعہ کرتے تو ہارون کے بہن کہا گیا ہے، تو اس واقعے میں موسیٰ اور ہارون کے بہن، یعنی تب اس نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم پنگھوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں۔ یہودی تو مذہب کے معاملے میں بہت کٹر ہوتے ہیں، 3 ماہ میں حمل کا آثار بالکل واضح ہو جاتے ہیں، 9 ماہ تک انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ بی بی مریم حاملہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی مقدس ہستی پر بہتان کیسے ہو سکتا ہے، اور پنگھوڑا یعنی جھولا کہاں سے آیا، کون لایا تھا اور کس لکڑی سے بنا تھا، اور جناب مریم پر بہتان اور بچہ کے پنگھوڑے میں بولنا کیا کسی اور آسمانی کتب میں درج ہے؟ یہ باتیں ان کی عقل سلیم سے بعید ہے۔ جی، آپ کا ایک سوال میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن پہلا یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت موسیٰ اور ہارون کے بہن ہی حضرت مریم کی والدہ ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل یہ غلط ہے، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ مستورات ہیں۔ اتفاق کی بات نام دونوں کے ایک ہی ہے، لیکن زمانہ اور فاصلہ بہت فرق ہے۔ آئیے ہم ذرا ایک خاکے میں دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون اسلام کی جو بہن ہے، ان کا زمانہ ہے 1450 قبل مسیح، یعنی 1450 BC، اور مسیح کی جو والدہ ہیں جناب مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ، ان کا ہے 18 سے 20 قبل مسیح، یعنی کہ 18 to 20 BC۔ فاصلہ کتنا ہوا؟ یعنی 1470، یعنی 1500 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ناممکن سی بات۔ دوسرا کردار اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نبیہ تھی، آزادی کے گیت گائی تھی، وہ قائد بن کر کے، اسے قائدانہ صلاحیت تھی، لیکن مسیح کی جو والدہ وہ کنواری تھی، اور انہوں نے بھی گیت گایا تھا، لیکن نجات کا گیت گایا تھا انہوں نے۔ اور دوسری بات ہے، یہ حضرت مسیح کی والدہ ہونے کے بنا پر انہیں وہ اعزاز حاصل ہوا جو اس مریم کو نہیں ہے۔ علامت کیا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کی بہن کی علامت یہ کہ وہ جسمانی نجات کے لیے تھی، لیکن مسیح کی جو والدہ ہیں جناب مریم مقدسہ، یہ روحانی نجات کے وسیلے سے، اور وہ صلیب تک ان کا بیٹا پہنچا تھا۔ آئیے دوسرا سوال کی جانب، اسی کا دوسرا جز ہے، کیا واقعی قرآن میں چنی گئی حضرت مادر عیسیٰ جو اتنی مقدس ہستی، ان پر بہتان کس نے لگایا؟ بہت زبردست سوال آپ کا۔ آپ نے کہا کہ علماء یا عوام نے یا کسی اور نے؟ کیا قرآن شریف سے قبل بھی کتب آسمانی کے حوالہ ہے؟ بیٹی، آپ کے سوال واقعی تاریخی اور علمی اعتبار سے بہت اہم ہے،
اور اس پر کافی چیمے گوئیاں ہوتی رہتی ہیں. لوگوں نے قرطاس ابیض کو سیاہ کر دیا، اپنے نام بہت کمائے، پیسے بہت کمائے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں قرآن شریف کی وہ آیت جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت میں 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ اصطفاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. یعنی اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں میں پسند کیا ہے. یعنی مریم کی تطہیر کسی گناہ کے ازالے سے نہیں کیا، یعنی کوئی گناہ ہو گیا اس کے ازالے سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے یہ جو ظن ہے، گمان ہے، وہم ہے، بہتان کے رد کے لیے ہے. اسی لیے پہلے بیان کر دیا آپ کی عصمت و طہارت کا. اور پورے قرآن شریف میں یہی ایک مقدس ترین خاتون ہے جن کے اسم مبارک 13 صورتوں میں 33 مقامات پر، یعنی 13 سورہ ہے اور 33 ٹائمز پورے قرآن میں آیا ہے. اور باقاعدہ جو 17واں سورہ ہے پارہ ہے اس کے 19ویں سورہ میں جناب مریم کے نام سے موسوم ہے سورہ مریم. اور سورہ آل عمران کی جو تیسرا سورہ ہے قرآن شریف کے 45-46 آیت جو ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ مَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو ایک کلمہ کی طرف بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ یعنی وہ بیٹا ہوگا مریم کا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم آخر میں اسی آیت پر اور جو سوالات ہیں اس کے میں جواب دوں گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے. اچھا، اس آیت قرآنی میں سابقہ کتب ربانی میں بھی ایک ہی فرشتہ نظر آیا. بہت سارے فرشتے نہیں تھے، چونکہ آپ نے سوال بھی کیا تھا کتنے فرشتے، بہت سارے نہیں، ایک ہی فرشتہ، اس کا نام تھا جبرائیل. آپ کا سوال ہے کہ بہتان کس نے لگائے، علماء نے یا عوام نے یا کسی اور نے؟ تو قرآن شریف سے قبل کتب آسمانی میں کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے، کوئی ایسی آیت، اس کا کوئی جزو نہیں ہے جس میں جناب مریم پر کوئی بہتان کا جز پایا جاتا ہو یا شائبہ بھی ہو، کوئی گمان بھی، ایسا کچھ نہیں ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسِ مِنَ الْمَهْدِ وَكُلُّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور جب وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، جب وہ ادھیڑ عمر کا ہوگا تو نیکوں میں سے ہوگا. اور پھر اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں سورہ مریم کے 29ویں آیت کے بعد 30ویں آیت میں جو ہم نے پیش کیا آپ پر، یہاں قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے کہا میں عبداللہ ہوں. اب کے معنی عموماً جو ترجمہ کیا گیا اس کے معنی غلام ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، لیکن اب کے معنی بیٹا بھی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس نے کہا عبداللہ میں اللہ کے بیٹا ہوں، کلیئر کر دیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو حضور کے جو دادا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب، کیا وہ مطلب کے غلام تھے؟ آپ اس کو فیصلہ کر لیجئے گا. لفظی اور لغوی اعتبار سے مہد کے جو معنی ہیں عربی میں بستر، جھولا، گہوارہ اور آغوش بھی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مادر آغوش، گود کو بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ کو پیغمبر اسلام کی حدیث یاد ہو، کل طلب العلم مہد واللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. آپ دیواروں میں بھی اور اشتہاروں میں بھی ہر جگہ یہ دیکھیں گے، لیکن حدیث کا کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے قبر تک. یہ مہد کا ترجمہ جو یہاں پنگوڑا کیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو میں اور میرے ہم خیال دوست یا بھائی کہہ لیجئے کہ جو غیر ممالک سے علم حاصل کر کے آئے تھے، اکثر ہم سب ڈسکس کرتے ہیں، تبادلہ خیالات کرتے ہیں اپنے مذہب اب ہم اپنے تمام مذہبی اسکالر سے دستبردہ گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے، ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ پھر نہیں ملے گی. روح قفس سینسری سے پرواز کر جانے کے بعد انسان خاموش ہو گیا اور ابدی زندگی میں نہیں جا سکتا. ہاں، وہ ابدی زندگی میں جانا چاہتا ہے تو ہم تب پر فرض ہے کہ عوام الناس کو صحیح سمت کی جانب رہنمائی کریں تاکہ وہ ابدی زندگی میں انہیں جنت الفردوس کے وارث بن جائیں. آپ تمام اسکالر بھائی یا بہنوں اور بیٹے یا بیٹیوں کو، یعنی آپ سب کو عربی زبان تو ضرور آتی ہوگی، یقیناً آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے انگلش کے ساتھ ساتھ آپ کو آرامی یا سورانی زبان بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی جو قرآن شریف میں ہے اور وہ سورانی زبان کی ہے. جو وہ رنگ، یعنی اگر ہم سورہ مریم کو دیکھیں تو سورہ مریم میں رنگ و مجاز رکھنے والا سورہ ہے، مسیح رنگ و مجاز رکھنے والا سورہ ہے. اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت جناب مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا ذکر تفصیل سے موجود ہے. اور سریانی کلیسائی نغموں میں ان کی شاعری اور مذہبی جذبہ بہت کچھ ملتا جلتا ہے.
آرامی اور سریانی مسیحی گیت کلیسیا کا گیت سمجھیں، اس کو عربی سے پہلے ابتدائی شکل دیا گیا، یعنی عربی سے پہلے یہ ساری باتیں وہاں تھیں، اور کئی محققین کی انتھک کاوش کی وجہ سے یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ سورہ مریم کی عربی ساخت پیچھے یعنی سریانی اور آرامی میں موجود ہے، اور محققین کے اسماء گرامی کرسٹوفر لیگزمبرگ ہے، جی آر ہینوٹنگ ہے، اور اینگلیکیا نوروتھ ہے، اور ارم ال بیڈوی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو ممکنہ ابتدائی شکل جو ہے یعنی پری عربک اور پروٹو ٹیکسٹ، یہ چیز جو آپ کو ملے گی وہاں پہ، یعنی اگر سورہ مریم کا متن کسی سابقہ مسیحی نعت پر مبنی ہوتا تو وہ کیسا ہو سکتا تھا؟ پہلی بات الف یہ کہ لسانی طور پر جیسے کہ اگر سورہ مریم کا متن کسی سابقہ مسیحی نعت پر مبنی ہوگا تو اس کے الفاظ و تراکیب کچھ اس طرح ہوں گی جو قرآن شریف سے غیر مانوس ہے، مگر سریانی بالکل واضح ہے۔ مثلا سورہ مریم کی پہلی آیت قاف ہا یا عین صاد، اس کے کوئی معنی پوچھا جائے تو آپ کہیں گے غیر معنی ہے، یعنی خدا جانے اس کا رسول جانے، یہاں خاموشی اختیار کر جاتی، یہ غیر واضح ہے، معنی غیر واضح ہے۔ لیکن یہی سریانی اور آرامی میں دیکھیں گے تو بعض ماہرین کے مطابق یہ سریانی حروف دعا ہے، جس کا مطلب ہے خدا رحم کرے، اور اسی طرح روحنا عربی میں مبہم ہے، لیکن اس کے اگر انگلش میں ہولی اسپرٹ، سریانی میں کہتے ہیں روح القدس بھی کہتے ہیں اس کو، اور کلمت اللہ عربی میں لفظ سے اسی کلمہ کا یعنی اللہ کا کلمہ کر دیا گیا، لیکن اس کا ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں گے تو یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کے بازگشت ہوتی ہے، لوگوس آف گاڈ جو استعمال ہوتا ہے، اور سریانی مسیحیت میں اس کا ملتھا دی اللہ، یہ اس کے معنی بنتے ہیں، یعنی کہ کلمت اللہ جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اگر شاعرانہ انداز میں دیکھا جائے تو سریانی نعمتوں میں مریم اور جناب مسیح سلام علیہ کے بارے میں مرثیہ اور مدیہ یعنی مد و سرائی کے گیت گاتے نظر آئیں گے آپ کو وہاں پہ۔ یہ سریانی ایک کلمہ ہے جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، سلام ہو تجھ پر اے مریم، فضل سے معمور، خدا تیرے ساتھ ہے۔ یہی الفاظ بعد میں 7ویں صدی یعنی کہ 7000 AD میں عربی اناجیل میں سے پھر قرآنی لہجے میں منقسم مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک من عالمی، جو ہم آپ کی خدمت پیش کر چکے۔ پس منظر کیا ہے کہ سورت مریم اور سریانی مسیحیت میں اب تک جو ہم نے آیات پیش کی تھی، اب ہم چلتے ہیں کتاب ربانی کی جانب، یعنی صحیفہ آسمانی پرانا عہد نامہ تنک یا نیا عہد نامہ گاسپل میں دونوں واقعات میں کہیں بھی وہ ذکر نہیں ملتا ہے جو جناب مریم پر بہتان لگایا گیا۔ اب جو چند سوالات رہ گئے تھے کہ مریم پر کسی ایک بھی بہتان یا گناہ کا شائبہ کی کوئی ایک آیت ہے؟ جی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اور نہ ہی مسیح کے بچپن میں پنگھوڑے یعنی گہوارے میں کلام کرنے کا کوئی واقعہ، جی نہیں، یہ بھی کسی کتاب مقدس میں نہیں ہے، قرآن سے پہلی کتاب میں نہیں ہے، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں تھی اس میں نہیں ہے۔ 700 سال قبل یعنی کہ 7000 BC حضرت یساع علیہ السلام کا صحیفہ اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں عجیب واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ خداوند فرما رہے ہیں یہاں پہ، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اس کا نام عمانویل رکھیں گے، یعنی خدا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مسیح کے بچپن میں پنگھوڑے کے گہوارے میں کلام کرنے کا واقعہ موجود نہیں ہے، پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اب سوال یہ کہ آخر جناب مریم پر اور الزام اور مسیح میں پنگھوڑے گہوارے میں کلام کرنے کا واقعہ قرآن شریف میں کہاں سے آیا؟ یعنی کہیں نہ کہیں سے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سوچنے کا واقعی مقام ہے۔ یہ انجیل جلیل کے مطابق دیکھیے، حضرت بی بی مریم مقدسہ پر کسی قوم یا لوگوں کی بدکاری کا الزام نہیں لگایا گیا۔ تو پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی پہلی رکوع کی 18 سے 21 آیت۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تھی تو اس کے کھٹا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی۔ 19ویں آیت میں، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ غور طلب ہے، کسی نے نہیں بلکہ شوہر جو راست باز تھا
اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، یعنی اس کے دل میں بات آئی۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا، خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنے بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کے قدرت سے ہے۔ اور 700 سال کے بعد مسیح کے آسمان پر جانے کے 700 سال کے بعد سورہ بقرہ میں یہ مرقوم ہے 87 نمبر اور 283 نمبر آیت میں ہے، عیسیٰ ابن مریم البینات بروح القدس وعدہ بروح القدس، وہی بات جو مسیح رسول نے 700 سال پہلے لکھی تھی۔ آئیے اس آیت میں وہ بھید ہے، جو راز ہے، جو ذرا سا ہم آپ کی خدمت میں آگے چل کر پیش کریں کہ جناب مریم مقدسہ پر کسی قوم یا لوگوں نے بدکاری کا الزام نہیں لگایا۔ صرف یوسف نے جناب مریم کے حاملہ جب پائی گئیں تو دل میں سوچا کہ چپکے سے چھوڑ دے اسے۔ پھر غور کیجیے گا کہ فرشتہ نے کہا، یعنی فرشتے کے کہنے پر، خواب میں دکھائی دینے پر کیا کہا؟ اے یوسف ابن داؤد، یعنی داؤد کی نسل کے یوسف سے مخاطب کہا کہ مریم کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر اور اسے ہرگز نہ ڈر۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اب آیت نمبر 21 اس بات کو واضح کر رہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ وضاحت ہے کہ اس 21ویں آیت میں کہ اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ دیکھیے یسائی نبی نے کہا کہ ایمانویل رکھنا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب وہ اس روپ میں آ گیا، اس لباس میں آ گیا، خدا جو انسانی لباس میں، جس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ لہذا کتاب مقدس کے مطابق مریم سلام اللہ علیہ پر کوئی عوامی تہمت یا الزامات نہیں لگے۔ صرف یوسف کے ایک ذہن میں خیال آیا تھا، ابتدائی حیرانی تھی جو فرشتے کے پیغام سے دور ہو گئی۔ ایسے ہم تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کس کتاب مقدس سے قرآن پر، جو قرآن کا لانے کا حکم ہے کہ ایمان لاؤ، قرآن پر یہ ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ۔ سورہ بقرہ کی اگر آپ آخری 85 اور 86 آیت دیکھیں گے تو اس میں یہی ہے، کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو اسی کتاب کے تاریخی اور ماخذی پس منظر میں قرآن شریف میں یہ بہتان والی ملتی جلتی بات، پنگھوڑے میں کلام میں بات کرنے والی بات کہاں سے آئی؟ عزیزان گرامی قدر، آج ان حقائق سے بالتحقیق پردہ اٹھانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قرآن شریف میں مسیح تحریر سے ملتی جلتی یہ واقعات کتاب مقدس کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی لکھی گئیں جو کہ غیر قانونی جعلی انجیل کہلاتی، وہ جن میں یعقوب کی انجیل 150 عیسوی میں لکھی گئی، اور اس کے بارے میں یہ شور مچ گیا کہ یہ جناب مسیح کے بھائی جو یعقوب تھے انہوں نے لکھا ہے۔ مصنف نے اپنے آپ کو مسیح کا بھائی ظاہر کیا، اور اس میں اس نے موضوع کیا بنایا تھا، اور یہ اس کا مقام جو ہے یہ غالباً مصر یا شام کے علاقے میں لکھی گئی۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ بی بی مریم مقدس سلام اللہ علیہ کی پیدائش، طفولیت اور یسوع مسیح کی ولادت کے بارے میں کہانیاں بیان کرتی ہے۔ یعنی یہ مریم کی زندگی پر موقوف ابتدائی انجیل کہا جاتا ہے اسے۔ پیدائش کا معجزہ جیسے یوحنا اور یوکیم کی دعا سے ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ مریم کو ہیکل میں پرورش پاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہی بات قرآن میں زکریا جو کاہن تھے اس کو پیش کیا، اور زکریا کو وہاں نبی شو کیا گیا ہے۔ دوسری بات جہاں فرشتوں سے خدمت کرتے تھے، یعنی فروٹ لا کے دیتے تھے، بے وقت میں بے موسم کے پھل آتے تھے ان کے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری بات یوسف کی منگنی اور مریم کے کنواری ہونے کی تفصیل موجود ہے۔ چوتھی بات مریم کے خلاف شک اور آزمائش کا ذکر ہے، لیکن قوم کا الزام نہیں ہے۔ اس میں بھی حضرت مریم پر بدکاری کا الزام عوامی سطح پر نہیں ہے، بلکہ صرف شک کی نوعیت ہے، جیسا کہ ہم نے متی رسول کے معرفت انجیل جلیل میں پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ یوسف کے دل میں خیال آیا تھا، اور اب اس یعقوب جو واقعی یعقوب تھا، جناب مسیح کا بھائی تھا، وہ اب آپ فیصلہ کریں گے اس بات کو کہ وہ جیمس دا جسٹ یعنی عادل تھا۔ وہ شناخت کیا تھی کہ وہ متی رسول کے 13 بھائیوں میں سے تھا۔ متی جو تھا وہ کہتا ہے کہ یہ مسیح کا بھائی ہے، اور متی کے بارے میں یہ ہے کہ رسول 13 باب کی 15ویں آیت میں، اور کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں، اور اس کے ماں کا نام مریم، اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں۔ اسی طرح مرقس کی انجیل میں بھی ہے، جب یعقوب کو منع کیا گیا تو مگر یعقوب نے کھلے عام جناب مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا، علل اعلان اس نے شروع کر دیا۔ نتیجہ ان کے ہیکل کی چھت پر بلا کر اس کو گرا دیا، دھکیل دیا گیا، اور پھر سنسار کر کے ڈنڈے مار کو اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ شہادت 62 AD
یعنی 62 عیسوی میں ہوئی ہے، اور یہ جو انجیل لکھی گئی تھی یعقوب کے نام سے وہ 150 عیسوی میں لکھی گئی، 150 AD میں لکھی گئی، تو بھلا 88 سال کے بعد کیسے یعقوب دوبارہ زندہ ہو گیا کیا؟ اسی طرح اور بھی اناجیل ہے، مریم کی انجیل اور یہودا کی انجیل، کئی انجیل اور لکھی گئی، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں یہاں پہ کتاب مقدس میں وہ باتیں جو واقعی اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے جب تحقیق کر کے وہ کتاب کو رد کر دیا، اس میں شامل نہیں کیا۔ کچھ باتیں ہیں جو رومن کیتھولک کلیسیا اور دوسرے کلیسیا نے اس کو تسلیم کیا، پرانے عہد نامہ کو اور نئے عہد نامہ میں، لیکن سوال یہ کہ آخر پنگھوڑا آیا کہاں سے تھا؟ بات وہیں گھوم پھر کری، کس لکڑی کا بنا ہوا تھا، کون لے کر آیا تھا، مہد میں یعنی کس نے بنایا تھا؟ بیٹا جب یہ واقعی نہیں ہوا تو پنگھوڑا کی لکڑی لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک من گھڑت کہانی تھی جو ان لوگوں نے جناب مریم پر الزام لگانے کے لیے اور وہ بات کی، جبکہ کیا ہیکل میں کوئی حجرہ تھا جہاں جناب مریم رہتی تھی؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ آئیے اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آخر مسیح نے کلام کب کیا، کہ مسیح سے کہا کہ بچپن میں کلام کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پنگھوڑے میں سے کلام کرنے کا واقعہ مسیح کا، پنگھوڑے سے نہیں، کلام کیا مسیح نے بچپن میں کیا، اور وہ کہاں کیا، کس کے سامنے کیا، کون لوگ تھے، یہ ساری باتیں آگے ہے۔ یہ لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے دوسرے باب کی 41 سے 47 آیت میں ہے کہ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم گئے۔ بچپن کا زمانہ نہیں ہے بلکہ 12 سال کی عمر کا یہ بچہ ہے، اور جب وہ ان دونوں کو پورا کر کے لوٹے، یعنی ان دونوں جو بھی وہاں کے رسومات ہیں، جیسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں جایا کرتے یروشلم ہیکل میں، اور وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی۔ ہوتے ہیں بچے اکثر بچھڑ جاتے ہیں کہیں سے کہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں دوستوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن یہ جب نہ ملے، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ایک منزل آگے نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس یروشلم تک آئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان کے سوال کرتے ہوئے پایا۔ ایک عجیب ہے، بزرگوں کے آگے تو بچے زانو ادب طے کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن وہاں بڑے بڑے جو علماء تھے، فقیہ فریسی تھے، وہ ان کے آگے زانو ادب طے کیے ہوئے ان سے سوالات کرتے اور وہ جواب دے رہے تھے، اور جتنے ان کے سن رہے تھے ان کی سمجھ میں ان کے جواب سے دنگ تھے کہ آخر کس کا بیٹا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، تو نے کیوں ہم کو ایسا کیا؟ کیا دیکھ تیرا باپ اور ہم کوٹتے ہوئے تو ڈھونڈتے ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بچے بچھڑ جاتے ہیں اور جیسے بچے ملتے ہیں تو ماں باپ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرے باپ اور میں کوٹتے ہوئے تو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ غمزدہ تھے، اسی لیے کوٹنا کہتے غمزدہ ہو کر۔ اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے یہاں ہونا ضرور ہے؟ یہ ایک پیغام دیا انہوں نے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، گھر کس کا ہے۔ اور جب وہ جوانی میں جب آئے، اس سے عمر میں آئے، جب ان کو پیغام لے کر پہنچے تو سب کو وہاں سے نکال باہر کیا ہیکل سے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو، جو دعا کا گھر تھا، اس کو تم نے ڈاکوؤں کے کھو بنا رکھی ہے۔ اور پھر ہر ایک کو وہاں سے نکال، اور یہ بچپن کا زمانہ جب وہ کہنے کہ مجھے اپنے باپ کے یہاں ہونا ضرور ہے، مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ نہ سمجھ سکے، کوئی نہ سمجھ سکا۔ لیکن مریم کو جانتی تھی کہ ہاں، چونکہ مریم کو فرشتے نے کہہ دیا تھا یہ اپنے لوگوں کے لیے نجات کا راستہ بنے گا، نجات دہندہ بنے گا۔ اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت آئے اور تابع رہے۔ اس کی ماں یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، یعنی وہ وہاں سے چل پڑے، اور اس کے بعد وہ ہیکل میں تو نہیں آئے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ رہ کے اپنی فرائض فرزندی ادا کرتے رہے۔ اور یہ بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں۔ یہاں ہم ثابت ہو گیا ہے کہ متون نہیں، یہودی کا متون نہیں، بلکہ انجیل جلیل میں حضرت بی بی مریم اور حضرت مسیح سلام علیہ دونوں کی عظمت کا اظہار کیا گیا، مگر گہوارے کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ آج کا آخری سوال، اور میں بہت توجہ چاہوں گا آپ سب سے، یہ آخری سوال یہ ہے کہ جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہ کے چاروں آسمانی کتب میں ذکر کیوں ہے اتنا زیادہ ہے، کسی اور خاتون کا نہیں ہے؟ قرآن میں بھی ہے تو 33 مقام پر ہے، 13 سورتوں میں، آخر کیوں ہے؟ آئیے، یہ لفظ وجیہ اس میں استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اوذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہ۔ غور کہ وکان عند اللہ وجیہ، یعنی کہ موسیٰ جو تھے وہ خدا کے نزدیک
عزت والے تھے. وجہ کے معنی عزت والا، شرف والا، رتبے والا، مرتبے والا، حامل وصف اور مسیح کے طور پر استعمال ہوا ہے. جو آخری ہم نے آیت پڑھی تھی آپ کے کہ ابتدا میں، کہ آپ اس ذہن میں رکھیے کہ اب چونکہ دامنت گنجائش نہیں ہے، تو موسیٰ کے لیے عند اللہ وجیہ اور مسیح کے لیے وجہ فی دنیا والآخرہ ہے. یعنی دنیا میں بھی وجہ ہے اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ آپ کی معجزات بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، رتبے والا ہے، شان و شوکت والا. اور مسیح ہی دوبارہ آئیں گے، دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. ایک تحقیق سے، یعنی اگر ہم تعصب کی اور چادر اور اینک اتار کر قوت و ایمان سے دیکھیں تو قرآن شریف میں وجہ فی دنیا والآخرہ کا جو لفظ ہے صرف جناب مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کسی کے لیے بھی نہیں، خاص نہیں رکھا گیا. خاص مسیح کے لیے رکھا گیا. کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی امام کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی بشر کے لیے عطا نہیں. خدا نے وجاہت دو عالم دی ہے، یعنی وجہ دنیا فی الآخرہ. مسیح وجاہت دونوں جہان پر محیط ہے، دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی. اب وہ بھید جس وجہ سے مسیح کے قرب قیامت میں آمد ثانی ہے، وہی عدالت کریں گے. اور وہی وجہ ہے کہ حضور المسیح ہی وجہ ان کی مادہ گرامی کو اس مقام پر لایا گیا کہ بچے تو مشہور ہوتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے. موسیٰ بھی تھے لیکن موسیٰ کی ماں مشہور نہیں ہوئی، موسیٰ مشہور ہو گئی. یہاں ماں مشہور ہو گئی ہے کس کی؟ مسیح کی وجہ سے. تو پھر وہ کیا مقام مسیح کا؟ وہ مقام ایک شخصیت، اگر ایک شخصیت ایک مگر صفات دو، ایک کامل صفت انسانی، دوسرا کامل صفت خدا رحمانی. عزیزان گرامی قدر، اب ہمیں جناب مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کرنی چاہیے اور ایمان لانا چاہیے کہ وہ جب آئیں گے تو عدالت کریں گے. واحد ہستی ہے جس کا کوئی باپ نہیں تھا جسمانی طور پر، لیکن پوری دنیا میں اس کا ڈگا بج رہا ہے. تو کیا آپ تیار ہیں ان کے آنے پر خوشی منانے کے لیے، جیسے یوسف کے گھر میں ہوا؟ خداوند آپ سب کو مسیح کی پہلی آمد کی یہ جو سالگرہ منا رہے ہیں، آج آپ سب کو مبارک ہو. ہم بھی کیک کاٹیں گے، آپ سے بھی اپنے گھروں میں خوشی سے کیک کاٹیے. لیکن ایک بات خیال ہے کہ جو آپ سے کمتر ہیں، غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے گا. تو اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.